نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افمن شرح الله صدره للاسلام. اب ایک اور مثال ہے. کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. ایک کردار ہے جس میں اس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا. کسی چیز کا کھلنا کیا ہوتا ہے کہ پسندیدہ چیز کو اس میں جگہ دی جائے، یعنی دل کھلا کہ اسلام اندر آ جائے، سبمیشن اور اطاعت. مثلاً آپ کے گھر کا دروازہ ہے، آپ اس کے لیے کھولیں گے جس کو آپ اندر لانا چاہیں گے، جس کے لیے نہیں. مثلاً کوئی فقیر ہے، انوانٹڈ شخص ہے، تو آپ بند ہی رکھیں گے. اسلام آپ کے دل کے دروازے پہ نوک کر رہا ہے. اب دیکھیے آپ کا رویہ کیا ہے کہ اس کے دروازے کھول رہے ہیں کہ آ جاؤ، یا انوانٹڈ ہے، ضرورت نہیں. تو مومن جو ہے اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اپنی اطاعت آسان کر دیتا ہے. اسی لیے کہا شرح اللہ نے کھول دیا اس کا سینہ اسلام کے لیے. فہو علی نور من ربی، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے. اس کو ایک روشنی نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ انسان ان حقائق سے، ان مثالوں سے سبق حاصل کرے اور پھر اسلام پر مطمئن ہو جائے. شرح صدر کا معنی ہے اسلام پر اتفاق ہونا، اطمینان ہونا، یکسوئی ہونا، کسی قسم کا شک اور تذبذب باقی نہ رہنا کہ جو کچھ ہے درست ہے، ہر چیز کو قبول کر سکتا ہوں. کیونکہ جس چیز کے لیے انسان کے دل میں پورا اطمینان آ جاتا ہے پھر اسے قبول کرنے میں اسے کچھ مشکل نہیں آتی. نقصان بھی ہو تو وہ اس نقصان میں بھی اپنا فائدہ سمجھتا ہے. یعنی یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ جب خوشی سے انسان اسلام کو قبول کرتا ہے. یعنی صرف علم کی حد تک نہیں، سبمیشن کے لیول پر. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. دوسرا کردار کیا ہے اس شخص کا کہ جس کا دل اللہ کا ذکر سن کر پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. دوسرا کون ہے؟ جس نے اللہ کی باتوں سے کوئی سبق نہ لیا بلکہ اس کا دل اللہ کی نصیحت سے اور سخت ہو گیا. یعنی دین کا علم اس کے لیے روشنی نہیں بنا، مزید بھٹکنے کا، بہکنے کا اور خسارے کا ذریعہ بن گیا. تو ایسے شخص کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کو جان کر، قرآن کو پڑھ کر، اسلام کو سمجھ کر پھر دو کردار سامنے آتے ہیں. ایک وہ جس نے کھلے دل سے اس کو لیا، سمجھا، خوشی سے قبول کیا، اس کے مطابق اپنا عمل بدل لیا. اور دوسرا وہ جو جان تو سب کچھ گیا، سمجھ گیا، لیکن کسی چیز کو دل میں جگہ نہیں دی کہ وہ عمل کا حصہ بن جائے، بلکہ اور ڈھیٹ ہو گیا. قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. یہ وہ شیطانی رویہ ہے جو لاجک پیش کر کے ہر بات کی تعویل اور بہانہ کر کے عمل سے جی چراتا ہے. ایسے لوگ پڑھ لکھ کر بھی بھٹک جاتے فی ضلال مبین. اب لیٹر آن میں آپ سے پوچھوں گی کہ وہ کون سی تعویلیں ہوتی ہیں ایسی، کسی اور کی نہیں، ہم اپنی بات کریں گے. میں اور آپ، ہم سب اپنی اپنی بات کریں گے کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں نہ کہا جا رہا ہو. ان دونوں میں سے ہمیں کہیں تو اپنے آپ کو رکھنا ہے نا کہ قرآن پڑھ کر، دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے اس ذکر سے ہمارا دل کھلا، سبمیشن میں اضافہ ہوا، یا پھر اور ڈھیٹ ہو گئے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لے. نہیں، یہ حکم ایسے نہیں ویسے، جیسے اہل کتاب کرتے تھے. حجت بازی، ہیلا سازی. پہلے سپارے میں یاد ہوگا آپ کو، جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا نا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ نے کیا کیا،
کتاب دی، پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، یہ چیزیں ان کو بس روٹین میں محسوس ہونے لگی، دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا. یعنی اہل علم کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک بیچارہ انجان لا علم شخص ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، پتہ چلا جتنا چلا اتنا مان لیا، اگر نہیں بھی پتہ اور نہیں عمل کر رہا تو کم از کم دل تو ڈرتا نا اللہ سے. لیکن ایک وہ کردار ہوتا ہے کہ جس کو پتہ سب کچھ ہے، لیکن وہ ہر چیز کی تعویل رکھتا ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے، انٹلیکٹ کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے. وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے آیتوں کا ایسا مفہوم نکال لیتا ہے کہ جس سے وہ عمل کو ایک طرف پھینک دے اور خود وہی کرے جو اس کی خواہش نفس کہتی. فرمایا اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں. سورۃ البقرہ میں آتا نا یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ساتھ اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کی مثالوں کے ساتھ، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، کس کو بھٹکاتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ حدیں توڑتے ہیں اللہ کی، جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے. ہم تو ہمیشہ یہی پڑھتے رہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا کرتا ہے. لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا. یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر الٹا اثر ہوتا ہے؟ ان کو ایک ہی چیز سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. وہی دوا جو ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنتی ہے دوسرے کے لیے موت کا سبب بن جاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے تو دل نرم ہونے چاہیے، اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو گئے. تو کیا ذکر میں کوئی خرابی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ اس میں جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے. یہ ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے. کون سا؟ کہ جس شخص کا دل کھلا ہوا ہے. کس بات کے لیے کھلا ہوا ہے؟ اسلام کے لیے. اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. یہاں دراصل دو کردار آمنے سامنے لائے گئے ہیں. ایک وہ جو قرآن پڑھ کر فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ جو قرآن پڑھ کر فائدے کی بجائے اور نقصان میں چلا جاتا ہے. اب ان دونوں کرداروں کی خصوصیات دیکھ کر ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ ہم کون سا کردار ہیں. ایک کردار افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو. اسلام یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ بطور دین. اسلام یہاں کس معنی میں ہے؟ سبمیشن، اطاعت، فرما برداری، جھک جانا. یعنی جو شخص قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے. جیسے مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنے والا. ایسے شخص کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. یعنی اس کو ایک خاص روشنی نصیب ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ کی بات کا مطلب سمجھنے لگتا ہے. یعنی قرآن کا علم ہر ایک کے لیے نہ ہدایت کا سبب بنتا ہے، نہ روشنی کا سبب بنتا ہے، اور نہ ہی کامیابی کا سبب بنتا ہے. صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں، صرف اس کا ترجمہ جان لینا کافی نہیں، صرف اس میں انٹلیکچوئل بحثیں اور فلسفے بگارنا کافی نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اسلام کے لیے دل کھل جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے دل مان جائے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں. اگر انسان اس تکبر میں مبتلا رہے کہ جو میری سوچ ہے، جو میرا علم ہے، جو میری خواہش ہے، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، تو ایسا شخص قرآن کو جب ڈومینیٹ کرتا ہے اور قرآن کے معنی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اس کا مطلب عمل بدلنا نہیں ہوتا، بس
صرف ایک انفارمیشن حاصل کرنا، تو وہ اس لیے کھنگالتا کہ اس میں ہے کیا. تو ایسے شخص کو یہ نور نہیں دیتا، اس کو روشنی نہیں ملتی جو دل بند کر کے اور عمل کی نیت نہ رکھ کے پڑھے. جج کیجیے اپنے آپ کو کہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہوئے میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھنا ہے اور عمل کچھ نہیں کرنا، دل نہیں کھولا. دیکھیں نا، دل کھولنے کو میں نے تشبیہ دی تھی کس سے؟ جیسے کسی کمرے کا دروازہ کھول دیں. مثلا آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کیے ہوئے، اتنے میں کوئی آ کے ناک کرتا ہے، بیل کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ جھانک کے دیکھتے ہیں کون ہے یہ بیل کرنے والا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عزیز دوست ہے کوئی آپ کے، آپ دھڑ سے دروازہ کھول دیتے ہیں، خوشی کے مارے فوراً کھولتے ہیں، آئیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انوانٹیڈ شخص ہے یا کوئی فقیر ہے مثلا آپ کی نگاہ میں غیر ضروری ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کا بند رہنے دیتے ہیں. اس مثال سے سمجھیے کہ اللہ کا یہ کلام آ کر آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جب کسی بھی آیت سے آپ کا سامنا ہوتا ہے. اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اس کی قدر ہے، اس سے محبت ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے کہ واقعی وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بات سب سے سچی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ماننے میں میرا فائدہ ہے، اس کے ماننے میں میرے لیے انعام ہی انعام ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دل کھول دیں گے. ویلکم، سمعنا و اطعنا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا. سنا ہے ہم نے، مانیں گے نہیں. تو شرح صدر کس کا ہوتا ہے؟ کھول دیتا ہے دروازہ کون؟ جو یہ نیت رکھتا ہو کہ ماننا ہے، میرا رب بہت بڑا ہے، مجھے اس کے حکم کے آگے جھکنا ہے. اس کا دل کھل جاتا ہے اور پھر کھلتا چلا جاتا ہے. اور جب دل کھلتا ہے اور قرآن اندر داخل ہونے لگتا ہے تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر اس کھلے دل کے اندر اس کا ایک نور آتا ہے، ایک روشنی، ایک خوشی، ایک سکون، ایک اطمینان. اور پھر دل اس کلام کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے. پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ آپ کی سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے. آپ اسی کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک روشنی تھی، وہ قرآن کے بغیر کی روشنی تھی، وہ دنیا کے علوم کی روشنی میں روشنی تھی. کیونکہ ہر علم میں ایک روشنی ہوتا ہے نا، لیکن ہر روشنی کا رنگ مختلف ہوتا ہے. جیسے ٹیوب لائٹ کا رنگ اور ہے، اسی طرح کچھ اور روشنیاں ہوتی ہیں، اور خود روشنی کے اندر کئی رنگ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کی روشنی ہوگی نا، اسی رنگ کی چیزیں نظر آئیں گی نا. چاند کی روشنی میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں اور سورج کی روشنی میں مختلف نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح دنیا کے علوم پڑھ کر زندگی اور رنگ کی نظر آتی ہے، اس دنیا کا رنگ کچھ اور نظر آتا ہے. قرآن کا نور جب بندے کے اندر آتا ہے تو ہر چیز کے لیے نقطہ نگاہ، سوچ بدل جاتی ہے. ہر چیز کی حقیقت مختلف نظر آنے لگتی ہے. چیزیں وہی ہیں، بدلتا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کا دل بدل جاتا ہے، اندر بدل جاتا ہے. اصل خوش قسمت انسان وہی ہے کہ جس کو قرآن کا نور مل جائے. قرآن کا علم نہیں کافی، یاد رکھیے، قرآن کا علم کافی نہیں. کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں اور بہت سال لگا چکا ہوں اس پر، لیکن اس کو نور نہیں نصیب ہوا، اس نے اپنا آپ اس کے مطابق بدلا نہیں، بدلنا چاہا نہیں. اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنی خوشی، اپنے غم، اپنا سب کچھ اس کے مطابق کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. اسلام کے لیے جھکنے کے لیے کھولا ہی نہیں دروازہ، حوالے ہی نہیں کیا خود کو اللہ کے. ایسے شخص کو یہ روشنی نصیب نہیں ہوتی. وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کچھ اور ہی روشنیوں میں دیکھتا ہے دنیا کو. ایسے شخص کے لیے قرآن کا علم پھر فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوتا ہے. فویل، یہی علم اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، تباہی کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی بھٹکتا ہے، اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے
اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اور ڈھیٹ بن گئے، وہ اور دین کے دشمن بن گئے. ان کے لیے یہی قرآن، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، القرآن حجۃ لک او علیک. کتنے چھوٹے سے لفظ ہیں، 3. القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف. قیامت کے دن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا. یا اللہ پکڑو اس کو، اس نے مجھے مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا. حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں والقرآن یلعنہ، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. مثلا قرآن پاک میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب ایک شخص تلاوت فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ، یاد کر رٹ رہا ہے جیسے حفظ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن رکھ کے بیٹھتا ہے. استاد پوچھتا ہے کتنی دفعہ پڑھا؟ کہتا ہے استاد جی 10 دفعہ ہو گیا. کیا کیا اس نے؟ جھوٹ بولا. اور وہ جو لعنت اللہ علی الکاذبین وہ پڑھ کے بیٹھا ہے، وہ کس پر گئی؟ اسی پہ گئی نا جس نے جھوٹ بولا. ایسے بہت سے کھیل اور ایسی بہت سی زیادتیاں ہم خود اللہ کے دین کے ساتھ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عرب کی اس بدو قوم کے پاس یہ کتاب آئی تھی اور وہ دنیا کی امام بن گئی؟ آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی وہی کتاب ہے بغیر کسی چینج کے، اور ہمارے لیے روز ذلت کا سبب بن رہی. ہم ہر آنے والے دن میں نیچے جا رہے ہیں. فرق کیا ہے ہم دونوں میں؟ یہی کتاب ان کے پاس تھی، وہ چمک اٹھے، ان کو نور نصیب ہو گیا. یہی کتاب آج ہمارے پاس ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کہاں عزت ہے ہماری؟ کہاں سے ہے؟ کس اعتبار سے ہم دنیا میں کوئی مقام رکھتے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ قرآن تو وہی ہے، وہ تو نہیں بدلا. ہم بدل چکے ہیں. وہ اس پر ایمان لائے تھے، وہ اس کو سچا سمجھتے تھے، وہ اس کو حرف آخر سمجھتے تھے. ہم زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، چوم بھی لیتے ہیں، اوپر بھی رکھ دیتے ہیں، لپیٹ بھی دیتے ہیں، خوبصورت کیلی گرافیز بھی کرتے ہیں، ہار بنا کے پہن لیتے ہیں، آیت الکرسی گلے میں لٹکا دیتے ہیں. حسن قرات کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے. شاید حفظ کرنے والوں کی جتنی آج تعداد ہے اس دور میں نہ تھی، لیکن چونکہ عمل اس کے مطابق نہیں، اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ الٹا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو اٹھائے گا، لیرفع، اور کچھ کو یدع رکھ دے گا، اوپر سے نیچے گرائے گا. اس لیے کہ آج ہم میں ایسے نو نہال پیدا ہو گئے ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر جو اس کی آیات کا، اس کے احکامات کا، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے انوکھے ماننے والے تو تاریخ کے کسی دور میں نہیں دیکھے گئے تھے. اسی لیے ایسی ذلت بھی مسلمانوں کے حصے میں شاید ہی کہیں آئی ہو. تو یاد رکھیے جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے جیسے اگر کسی شخص کا معدہ کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ اس کو سونے جیسی چیز کھلائیں، بلکہ جتنی اچھی چیز کھلائیں گے اتنا ہی اس کے لیے تباہی ہوگی، اتنی اس کی صحت اور بگڑے گی. کمزور معدے والوں کو تو ہلکی غذائیں کھلائی جاتی ہیں نا. اگر ذرا بھی ہیوی ثقیل چیز کو کھلا دیں گے تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، وہ ان کو طاقت نہیں دے گی، وہ ان کی موت کا سبب ہو سکتی. تو جب تک ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہے نا کہ یوں دل کھول دیا ہے، جو آئے گا مان لیں گے، اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہو سکتا. نیت تو کریں. مشکل یہ ہے کہ ہم نیت بھی نہیں کرتے، پھر اللہ جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا معاملہ کیا ہے. ہم ڈرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہے پھر جینا دوبھر ہو جائے گا،
زندگی مشکل ہو جائے گی. کیسے مان لے یہ سب کچھ؟ تو پھر ان کا کیا قصور تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ایسا مان لو عرب عجم کے سردار ہو جاؤ گے. تو ان کا کہ ایک نہیں 10 مانیں گے، لیکن یہ نہیں مان سکتے. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. یہی ماننا تو مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. پورا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نیت تو کر لے. جب نیت ہو جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دے گا، کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز اتاری نہیں جو انسانوں کے لیے ناقابل عمل ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھ کے پھر دل سخت ہوتے ہیں. یہ کب ہوتے ہیں؟ جب تعویلیں کر لی جاتی. قرآن پڑھ کے ڈھیٹ کب ہوتا ہے انسان؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں آخر ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے. مجھ سے ڈائریکٹ کئی لوگوں کی بات ہوئی، ہم نے بہت دفعہ ٹرانسلیشن پڑھا ہے، بہت دفعہ قرآن پڑھا ہے، ہمیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ جو یہ کہتی ہو. آپ کو بھی ایسے کردار ملیں گے، اس وقت آپ سوچیں گے واقعی ہمیں تو شاید بھٹکا ہی دیا گیا ہے، بہکا دیا گیا ہے. یہ دراصل اس کردار کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود یہ کام میں نہیں کروں گا جو قرآن کہتا ہے. جس نیت سے ہم اس کو پڑھیں گے، جس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی ہی چیز ہم کو فائدہ دے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتر رہا ہے سب کچھ، مگر ہر ایک کا ظرف کتنا بھرا جاتا ہے جتنا اس کا ہے. بارش ہوتی ہے، اگر آپ بالٹی رکھیں گے تو بالٹی کا پانی بھر جائے گا، اگر آپ ایک گلاس رکھیں گے تو گلاس بھرے گا. وہ چشمہ تو بہہ رہا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے آگے کیا رکھا ہوا ہے. جو جس نیت سے پڑھے گا اسی طرح کے معنی نکالے گا. عمل کی نیت سے پڑھے گا تو عمل کی باتیں نکلیں گی. دل سخت جب ہوتے ہیں نا کہ جب دل انوالو نہیں ہوتا، عقل سے انسان سوچتا رہتا ہے نا. ایک بچے کے رونے پہ ماں کیوں رو پڑتی ہے اور باپ کیوں نہیں روتا؟ اس لیے کہ اس کا دل ہے اس میں اور اس کی عقل ہے. اس پہ عقل غالب ہے، اس پہ دل غالب ہے، تو اثر مختلف ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اپنا کوئی فوت ہوتا ہمیں رونا آتا اور دوسرے دیکھ کے ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ہماری بات ہے نا. تو جس چیز میں ہم اپنے کو انوالو کر لیں گے نا، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، پھر دیکھیے کہ طرز عمل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا جو دل پہ اتری. باقی جو علوم ہیں وہ عقل کی پیداوار ہوتے ہیں. جیسے شعر جو ہے وہ عموماً دل کے جذبات کا اظہار ہوتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے. قرآن کے علم اور دوسرے علوم میں فرق یہ ہے کہ دوسروں میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا علم اس وقت تک آتا نہیں جب تک خود کو بیچ میں نہ رکھو، اس لیے کہ فیہ ذکرکم، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں. اس میں ابلیس کا واقعہ پیچھے جو گزرا ہے وہ بھی ایک مثال ہے نا اس کی، کہ اگر انسان ابلیس کا ساتھی بن جائے تو وہی کچھ کرے گا جو اس نے کیا، کہ جب اس کو جھکنے کے لیے کہا گیا تو اس نے دلیلیں تلاش کر لی، لاجک پیش کرنے شروع کر دی اور بات نہیں مانی. وہ سخت دل جو پتھر کی طرح نا، لیکن جو انسانوں کے دل پتھر ہوتے ہیں پھر ان کے اندر جذب کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ جاتا اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے اور وہ سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں. یہ میں پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں، بہت ہی اچھا کمنٹ ہے. قرآن کلام الہی ہے، ایک حیران کر دینے والا کلام، پھر ایسا کیوں کہ اس کو سن کر کچھ کا سینہ نہیں کھلتا، دل سخت ہو جاتے. بہت سے اس کو پڑھتے بھی ہیں مگر گمراہ ہو جاتے. بہت سے ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جتنا سنتے ہیں اتنا ہی ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1، قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے. اسے دل میں جگہ دینے کے لیے دل کو پرانے نظریات اور عقائد سے پاک کرنا پڑتا ہے. جب تک غیر جانبدارانہ اپروچ کے ساتھ دل کو کھولا نہ جائے قرآن دلوں پر اثر نہیں کرتا. تو جب قرآن پہنچتا ہی نہیں تو سختی کیسے دور ہوگی؟ یعنی صرف پہنچنے سے تو بات نہیں بنے گی. تو ایسے ہی نا جیسے ایک پانی آپ کے پاس رکھا ہے لیکن آپ پی نہیں رہے، صرف ہاتھ بھگو رہے ہیں یا منہ پہ چھینٹے مار رہے ہیں، تو اس سے پیاس تو نہیں بجھ سکتی. دوسری بات، وہ لوگ جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کی کامیابی چاہیے، جو اللہ کے ذکر میں اپنے باطل نظریات کے لیے سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنی بدعات کے لیے لائسنس چاہتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کی تائید میں توجیہیں تلاش کرتے ہیں، انہیں یہ سب مل جاتا ہے مگر وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو اطاعت کرنے والے کو ملتا ہے. تیسری بات، جو ذکر ظاہریت کے لیے کرتے ہیں وہ قرآن کو فقہی بحثوں اور علمیت جتانے کے لیے سیکھتے ہیں. یعنی علمیت جتانے کے لیے، دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں. انہیں 2 + 2 4 کرنا تو آ جاتا ہے اور یوں وہ بے عمل عالم بن کر بے نور ذکر کے ساتھ شیر کی کھال میں بھیڑیے بن جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے ایمان کھا جاتے ہیں.
چوتھی بات، ایک اور سخت دلوں کی مثال جو میرے مشاہدے میں آئی ہے، مذہبی گھرانوں کے وہ بچے جنہیں حکمت تبلیغ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر قرآن و حدیث سنائی جاتی رہی، وہ اٹھیں تو، وہ ہنسے تو، کھائیں یا کھیلیں تو غرض کے بے موقع بے محل بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ لوہا گرم ہے یا نہیں ضرب پہ ضرب لگائی گئی، اور اس طرح ان کے کان ان الفاظ کے عادی ہو جاتے ہیں، نہ دل سے سنا ہوتا ہے، لہذا دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، اور اس طرح جو ہی ماں بولنا شروع کرتی ہے تو بچے اپنے کانوں کے سوئچ آف کر لیتے ہیں اور یوں سن کر نہیں سنتے۔ اللہ کے ذکر کی بے موقع اوور ڈوز ان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور پھر قرآن کی دل دہلا دینے والی آیات بھی انہیں ہلا نہیں پاتی۔ اکثر اوقات ایسے افراد دوہری زندگیاں گزارتے ہیں، وہ گھر میں مسلمان ہوتے ہیں اور باہر جو ان کا جی چاہے وہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں اللہ جانے سزا کا زیادہ مستحق کون ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے مبلغ بننے سے بچائے۔ قرآن شفا ہے، ہمیں اس کی صحیح ڈوز اور وہ بھی بروقت دینے کی حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کسی کی دل کی سختی کا باعث نہ بنے۔ کسی نے لکھا کہ کیا شرح صدر کے لیے شرط ہے کہ بعد میں عمل بہت حد تک پرفیکٹ ہو؟ دیکھیں، دل کھلا ہے تو کچھ نہ کچھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مومن ایک درخت کی طرح گرو کرتا ہے، اور نیک عمل جو ہوتا ہے ایک درخت کی طرح، ایک تو موسم بہار آنے پہ تیزی سے پھلتا پھولتا ہے، لیکن اس کے پھلنے پھولنے میں بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگ جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ بیچ میں جھونکے زرد آتے ہیں، لیکن پھر وہ ختم نہیں ہوتا، پھر سبز ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ انسان کی موت آ جاتی۔ اللہ نے بندہ مومن کو ایک اچھے درخت سے تشبیہ دی، وہ ہے ایور گرین، لیکن ایور گرین میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پتا جھڑتا رہتا ہے بیچ بیچ میں سے، مگر آن دا ہول اس کے سبزہ ختم نہیں ہوتا۔ کسی موسم میں زیادہ گرین ہو جاتا ہے، کسی میں ذرا کم ہوتا ہے، یعنی ایور گرین ٹری جو گرو آہستہ 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 کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ مضبوط بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا، 3 جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لو، قرآن پڑھتے وقت، ذکر کی مجلسوں میں اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں پر دل نہ لگے تو سوچو پھر تمہارے سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سالم دل مانگتا ہوں، قلب سلیم مانگتا ہوں جس میں تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت سما جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری، قرآن مجید، کتابن ایک کتاب اتاری، متشابہن جو باہم ملتی جلتی، ہم رنگ اجزاء رکھتے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی قرآن آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، وہ بیلنس قائم ہے۔ ابھی جیسے میں نے پہلے پارے کی بات کوٹ کی یا سورۃ الحدید کوٹ کی، تو ادھر کی بات ادھر سے، ادھر کی ادھر، ایک دوسرے کو سپورٹ دیتا ہے۔ اور متشابہن کا ایک معنی یہ بھی کیا کہ پچھلی کتابوں سے ملتی جلتی، یا یہ کہ اس میں قصے جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، واقعات، مثانیہ بار بار دہرائی جانے والی، بار بار باتیں دہرائی گئی، قصص وغیرہ کو۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر، ان لوگوں کی کھالوں میں یا کھالوں کے، یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ آیتیں سن کر ان کی جلد سکڑ جاتی، اقشعرار ہوتا ہے جلد کا سکڑنا، رونگٹے کھڑے ہونا، کانپ اٹھنا، یعنی اندر کا سوز جاگ اٹھتا ہے، یعنی سن کے مدہوش نہیں ہوتے بلکہ ہوش میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی، ڈھیلے پڑ جاتے، عاجزی آنے لگتی ہے ان کے اندر۔ ایک ہوتا ہے نا علم حاصل کر کے اکڑ آنے لگتی، تکبر آنے لگتا، اور ایک رویہ کیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے ان کے اندر نرمی آنے لگتی ہے، ان کی کھال پہ اس کا اثر نظر آتا ہے، ان کے چہرے پہ، ان کی شکل پہ، وقلوبہم، اور ان کے دل بھی جھک جاتے ہیں، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف اور مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جس کی چاہتا، یعنی قرآن پڑھ کر ان پہ کوئی حال نہیں پڑتا، کوئی سکر و مستی نہیں آتی، بلکہ نرمی آتی ہے، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔